معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 14۔ چودھری بشیر نے کہا، بی اے چودھری، بشیر سے بی اے چودھری تک کا سفر بہت طویل ہے۔ وقت مختصر ہے مگر سفر لمبا ہے۔ موقع آنے پر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ تم نے بھی کافی سفر طے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اعجاز نے جواب دیا۔ اس وقت اپنی طلبی کی خود بدھ اس کے دل سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف بشیر کی حیت میں کھویا ہوا تھا۔ وہ پرانا پلپلے چہرے اور نرم آنکھوں والا بشیر غائب ہو چکا تھا۔ اس کا رنگ اس حد تک صاف ہو چکا تھا کہ کسی آسمانی رنگ ساز کے کمال کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی موٹی سلوٹ در سلوٹ جلد کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چہرے کی چربی کسی مشین کے ذریعے نچوڑ لی گئی ہو۔ اس کی جلد کی بنتر تک بدل چکی تھی، داڑھی مونچھیں صاف ہو چکی تھیں۔ اس کے بال اسی طرح گھنے تھے مگر ان میں سفید لکیریں دکھائی دے رہی تھیں۔ بال اس نے بہت چھوٹے کٹوا رکھے تھے جس سے اس کا حلیہ یکسر بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بھاری حزن تھا مگر ساتھ ہی پتھر کی سی سختی آ گئی تھی۔ آنکھوں پہ اس نے شفاف پلاسٹک کے فریم والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اعجاز کے ذہن کے پردے پر دو شکلیں بار بار ابھر رہی تھیں جیسے فلم چل رہی ہو۔ ایک وہ بشیر جو ایک جلسے میں اعجاز کے پہلو میں کھڑا اس کی لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے پہلے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اعجاز اس کی پشت پہ ہاتھ رکھے اسے تھامے ہوئے تھا، اور دوسرا یہ بی اے چودھری تھا جو سفید لٹھے کی کلف لگی شلوار قمیض پہنے کرسی پر یوں بیٹھا جیسے با اختیار ہونے کا احساس اس کے کندھوں پہ لگا ہو۔ اس کی آواز تک بدل چکی تھی۔ اس میں گھسا ہوا سا کھردرا پن آ گیا تھا جیسے مستقل طور پہ گلا بیٹھا ہوا ہو۔ اس شخص کی جون بدل چکی تھی۔ تو گویا تمہیں، اعجاز نے بات شروع کی، پھر فوراً اپنی تصحیح کی، آپ کو میرے سارے کیریئر کا علم ہے۔ جواب میں بشیر نے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ آہستہ آہستہ سر ہلا کر اتفاق کیا، مگر نہ کوئی خط نہ پتر۔ اعجاز نے کہا، نہ کوئی اپنے شہر کا چکر۔ چند لحظے تک بشیر لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنے سامنے میز پر دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں؟ اعجاز خوش آمدی سے بولا، ہمیں ذرائع ابلاغ میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیبر میں؟ نہیں، پارٹی میں، مگر اس میں لیبر بھی آ جاتی ہے۔ ایک قومی اخبار شروع کیا جا چکا ہے۔ صوبائی سطح پر پارٹی ایک اخبار نکالنا چاہ رہی ہے تاکہ اپوزیشن پریس کے پروپیگنڈے کا تدارک کیا جا سکے۔ مگر میں، اعجاز توقف سے بولا، میں نے اخبار کا کام کبھی کیا ہی نہیں۔ اس کام میں کیا ہوتا ہے؟ بشیر نے ہاتھ ہلا کر کہا جیسے اپنے سامنے کی ہوا کو پرے ہٹا رہا ہو۔ اخبار تو روز پڑھتے ہو نا، اور تقریریں بھی لکھتے ہو، بس وہی کچھ ہوتا ہے۔ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت ہاتھ میں چند کاغذات لیے داخل ہوئی۔ اعجاز نے ایک لحظے کو سر موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بشیر کی جانب متوجہ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر حیرت کے مارے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کنیز کی صورت میں زیادہ فرق نہ آیا تھا، صرف بدن میں کچھ فربی آ گئی تھی۔ البتہ اس کی چال بدل گئی تھی۔ اب وہ زمین پر اس طرح کھل کر قدم رکھتی جیسے اس زمین پر اور اپنے اگلے قدم پر مکمل اعتبار ہو۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر بشیر کسی کرختگی نہ آئی تھی۔ اعجاز کو دیکھ کر وہ تمام سفید دانت نکال کر مسکرائی۔ کنیز، اعجاز ہولے سے پکارا۔ ملک اعجاز، کنیز بولی، راضی خوشی ہو؟ ہاں کنیز، اعجاز نے یوں جواب دیا جیسے خواب کی حالت میں ہو۔ کنیز نے جلدی سے ہاتھ والا کاغذ بشیر کو پکڑایا۔ یہ خوش دل لغاری کا قصہ ہے، وہ بولی اور میز کے گرد چلتی ہوئی آ کھڑی ہوئی۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک۔ اعجاز کے گلے میں تھوک پھنس گیا۔ اس نے کھانس کر گلا صاف کیا۔ ٹھیک ٹھاک ہوں، تم کیسی ہو؟ مجھے، کنیز نے ہنس کر ہاتھ پھیلائے، تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، اس کی آنکھوں میں بے باکی اور ہونٹوں کے گرد کی جلد میں وہی پرانی ملائمت تھی۔ اس نے سفید سلکی کپڑے کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کا باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔
فربہی اس کے جسم کے خم مندمل نہ کر سکی تھی۔ اس کی چھاتی میں وہی رعنائی اور اٹھان تھی۔ چودھری بشیر کا بلاوا آیا تھا، اعجاز نے کہا۔ ہاں، کنیز بولی، جیسے کہ یہ بات اس کے علم میں ہو۔ رہو گے؟ آج واپس چلا جاؤں گا۔ اعجاز نے کنکھیوں سے دیکھا کہ کنیز کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بشیر کرسی میں بیٹھا بیٹھا کسمسایا، مگر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر جھکا رہا۔ اچھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے بولی، میں اس کمرے میں ہوں، مل کر جانا۔ ضرور۔ دیکھو گولی نہ دے جانا، کنیز جاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ ہنسی۔ یہ کراچی کی زبان ہے، مطلب ہے کہ وعدہ کر کے غائب نہ ہو جانا۔ نہیں نہیں، مل کر جاؤں گا۔ اعجاز اسے فرش پار کر کے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کنیز سے اعجاز کا واسطہ وقتوں تک رہا تھا، مگر اس کی یاد میں کنیز کے دو ہی روپ محفوظ تھے۔ ایک پہلا، جب وہ ڈھیلا سا کرتا پہنے ننگے پاؤں سڑک کے بیچ کھڑی واویلا کر رہی تھی، اور دوسرا علی احمد کے گھر صحن کا، جہاں وہ ایک لاش کی مانند سوزنی سے ڈھکی پڑی تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تو اعجاز کرسی پر بیٹھ گیا۔ کنیز ہمارے بانڈز لیبر کے سیکشن میں ہے، بشیر نے کہا۔ چند منٹ کے بعد بشیر نے ایک کاغذ لے کر اس پہ لکھنا شروع کیا۔ 2-4 سطریں لکھ کر کاغذ کو پلٹا اور چند سطریں دوسری طرف تحریر کیں۔ پھر اس نے کاغذ سیدھا کر کے اعجاز کو پکڑا دیا۔ لاہور میں ان صاحب سے جا کر مل لو، نام اور پتہ لکھ دیا ہے۔ دوسری طرف میرا کراچی کا پتہ ہے، ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا۔ اعجاز نے دیکھا کہ اچانک بشیر کے لہجے میں اکتاہٹ نما تھکن کی جھلک آ گئی تھی، جیسے کہ وہ اس ملاقات کو اب ختم کرنا چاہتا ہو۔ اعجاز نے کاغذ پڑھے بغیر طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بشیر نے بیٹھے بیٹھے میز پر آگے جھک کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اعجاز رخصت ہو کر درمیانی دروازے کی جانب بڑھا تو بشیر بولا، اس کمرے کا دروازہ برآمدے میں بھی ہے۔ اعجاز باہر برآمدے میں نکل گیا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ اندر سے کنیز نے اعجاز کو دیکھ لیا۔ آؤ ملک اعجاز، آ جاؤ، وہ آواز دے کر بولی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک خوش شکل جوان عورت بیٹھی تھی۔ کنیز نے اس کی طرف دیکھ کر آئیبرو سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ لڑکی مشینی کل کی طرح اٹھی اور اپنی کرسی اعجاز کو پیش کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اور کیا خبر ہے؟ کنیز نے کہا۔ علاقہ کیسا ہے؟ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اعجاز نے بتایا۔ کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہوگا، اتنی مدت ہو گئی ہے۔ ہاں، اعجاز نے کہا۔ اس کا خون یورش کر رہا تھا اور دل کی کوئی کوئی دھڑکن تلف ہو رہی تھی۔ اس سے پوری بات نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ مختصر سی بات کر کے چپ ہو رہتا۔ سنا ہے تم بڑے زمیندار ہو گئے ہو، کنیز نے کہا۔ چھوٹا زمیندار، جیسا پہلے تھا، کنیز نے نفی میں لمبا سا سر ہلا دیا۔ ہمیں سب خبر ہے ملک اعجاز، مگر خوشی کی بات ہے کہ تم نے یونین کا کام نہیں چھوڑا۔ اعجاز کی حیرت نہ ٹھہرتی تھی۔ کنیز کی زبان بھی سدھر گئی تھی۔ جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں، بس ذرا احتیاط سے رہو۔ احتیاط سے؟ ہاں، کنیز ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھے بیٹھے اعجاز کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کنیز کو دیکھ دیکھ کر اسے کھلی جگہوں کا تصور آ رہا تھا۔ کنیز اس کی کیفیت کو بھانپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو باہر چلتے ہیں، اندر تو حبس نے جان نکال دی ہے۔ دونوں برآمدے میں چلتے چلتے عمارت سے باہر چھوٹے سے خشک لان میں نکل آئے۔ کھلی ہوا میں سانس لے کر اعجاز کا جی ٹھہرنے لگا۔ تمہارا ایک بیٹا تھا نا؟ اعجاز نے پوچھا۔ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ پڑھ لکھ جائے، مگر پڑھائی میں اس کا جی نہ لگا، مگر مجھے چھوڑ کر نہیں گیا۔ جب بھی اسے چھٹی ملتی ہے پہلے میرے پاس آتا ہے۔ وہ ایک لحظے رکی، پھر بولی، دیکھو زندگی ہو تو آدمی کبھی نہ کبھی مل ہی لیتا ہے۔ ہاں، تمہاری بڑی مہربانی ملک جی، تم مجھ سے ملنے کو روک گئے۔ تم ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی رہتی ہو، اعجاز نے کہا۔ کیا؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اعجاز ہنس کر بولا۔ مہربانی کی کیا بات ہے؟ کنیز آہستہ سے ہنس کر سوچ میں پڑ گئی۔ قریب سے ایک ریل گاڑی گرجتی ہوئی گزرنے لگی۔ جب وہ گزر چکی تو کنیز بولی، ایک زمانہ ہو گیا
پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہے یا نہیں، مگر ادھر تمہارے علاقے میں بڑے بڑے ملک تھے، چودھری تھے، مربوں والے، جائیدادوں والے، بڑی شانوں والے تھے۔ مجھے پکڑ کر لے جاتے، اپنے جسموں کو میرے اوپر رگڑتے جیسے اندر گھس جانا چاہتے ہوں، میری زبان اپنے منہ میں رکھ کر چوستے۔ اب اس کے بعد پیچھے کچھ رہ جاتا ہے؟ اعجاز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گونگوں کی طرح کنیز کو دیکھتا رہا۔ کنیز سر جھٹک کر بولی، مگر نہیں، میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ جس گلاس میں پانی پیتی تھی اسے مانجھ کر ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ ایک مدت ہوئی اس بات کو، مگر ملک اعجاز، تم نے میری پکائی ہوئی ہی نہیں، میرے دانت کی کاٹی ہوئی روٹی میرے ہاتھ سے لے کر کھائی تھی۔ یہ تمہاری مہربانی تھی ملک جی، جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، یاد ہے؟ جواب میں اعجاز نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کنیز ہنس دی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، تمہارے منہ میں تو زبان ہی نہیں رہی، تم ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اب میں جاتی ہوں۔ اعجاز کا جی چاہنے لگا کہ وہ کنیز کو اپنے بازوؤں میں لے لے، مگر وہ پلٹ کر جا رہی تھی۔ ارے ہاں، وہ ایک لمحے کو رکی اور بولی، ذرا دیکھ بھال کر رہنا، اپنا خیال رکھنا۔ اعجاز اس کھردرے خشک گھاس والے لان میں کھڑا ایک لمبی سی مال گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چل پڑا۔ لکشمی چوک سے ہوتا ہوا اعجاز منٹگمری روڈ پر ہو لیا۔ ایک دودھ دہی کی دکان کے ساتھ تنگ سا دروازہ تھا، جہاں سے سیمنٹ کی سیڑھیاں سیدھی اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایڈریس تو یہی ہے، دکاندار کے لڑکے نے اعجاز کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھا، اوپر چلے جائیں۔ اعجاز نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا تو دکاندار بولا، اوپر چڑھ جاؤ چودھری جی، دفتر شفتر ہیں، بے فکر ہو کر جاؤ، آدمی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اعجاز پوچھتا پاچھتا ہوا تیسری منزل پر جا پہنچا۔ وہاں ایک ہی کمرہ تھا، بیچ میں ایک میز رکھی تھی جس کے گرد 4 کرسیاں تھیں۔ سب سے اچھی دفتری کرسی پر ایک معتبر قسم کا آدمی چشمہ لگائے بیٹھا تھا، باقی تینوں کرسیوں پر 3 جوان آدمی بیٹھے اخباریں پڑھ رہے تھے۔ کمرے کی حالت خستہ تھی، دیواروں پر گرد کی موٹی تہ جمی تھی، 2 کھڑکیوں کے متعدد شیشے ٹوٹے ہوئے تھے جن کی جگہ پر گتے اٹکا کر ہوا بند کی گئی تھی۔ فرش پر بوسیدہ سا قالین بچھا تھا۔ کمرے کی فضا کسی قصبے کی میونسپل لائبریری سے ملتی جلتی تھی۔ اعجاز نے کاغذ پر لکھا ہوا نام دہرا کر پوچھا، سید قمر الاسلام آپ ہیں؟ جی میں ہی ہوں، معتبر آدمی نے شائستگی سے جواب دیا۔ اعجاز نے رکا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بی اے چودھری صاحب نے مجھے آپ سے ملنے کو کہا تھا۔ بی اے چودھری؟ قمر الاسلام نے کاغذ پڑھ کر پوچھا۔ میرا نام اور پتہ تو درست ہے، مگر یہ بی اے چودھری کون ہیں؟ دوسری طرف لکھا ہوا ہے، اعجاز نے کہا۔ قمر الاسلام نے کاغذ پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اچھا بشیر، وہ بے تکلفی سے بولا، اب بی اے چودھری بن گیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک بے خیالی سے کاغذ کو انگلیوں میں مسلتا رہا۔ انہوں نے کچھ اندیا دیا کہ کس سلسلے میں آپ کو یہاں بھیج رہے ہیں؟ کہہ رہے تھے، اعجاز جھجکتا ہوا بولا، آپ اخبار نکال رہے ہیں؟ ہاں، قمر الاسلام نے منہ سے استہزائیہ آواز نکالی اور طنزیہ مسکراہٹ سے تینوں لڑکوں کی جانب دیکھا۔ لڑکے پڑھے لکھے نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ تینوں چھت کی طرف آنکھیں اٹھا کر مسکرائے اور دوبارہ خاموشی سے اخبار پڑھنے لگے۔ بھئی اخبار نکلنے کی خبر تو ہم نے بھی سن رکھی ہے، قمر الاسلام نے کہا۔ نوجوانوں میں سے ایک ہنس پڑا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا۔ قمر الاسلام نے کہا، محمد اعجاز۔ محمد اعجاز صاحب تشریف رکھیے۔ بھئی ان کے لیے کرسی چھوڑو۔ سب سے کم عمر لڑکا کرسی سے اٹھ کر ساتھ رکھی نیچی سی تپائی پہ بیٹھ گیا۔ آپ لیبر موومنٹ میں رہے ہیں؟ قمر الاسلام نے پوچھا۔ جی ہاں۔ قمر الاسلام سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اعجاز نے مختصراً اپنے کام کے حالات بتائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تھوڑی دیر تک قمر الاسلام اخبار کے ورق پڑھے بغیر الٹتا پلٹتا رہا، جیسے کچھ سوچ میں ہو، پھر چہرہ اٹھا کر ایک لہجہ اعجاز کو دیکھتا رہا۔ اب اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب تھی اور آئی برو پہ ہلکی سی شکن تھی۔ بشیر صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ ہیں تو لیبر کے آدمی،
مگر ہوشیار آدمی ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا، مگر میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ہم لوگ 3 ماہ سے یہاں بیٹھے ہیں، آج فنڈز آتے ہیں کہ کل آتے ہیں۔ پہلے پلان بنا کہ ہفتہ وار نکالیں، پھر روز نامے کا فیصلہ ہوا۔ ارادے بلند ہوتے جا رہے ہیں، فنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیبر کا معاملہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اصلاحات ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں، ادھر تو دونوں کا معاملہ ہے۔ ادھر کیا ہے، پیسے لگائے جاؤ اور انتظار کرو۔ ہم کر رہے ہیں، جب پیسے ملیں گے تو ہم کام کریں گے اور دوسرے انتظار کریں گے۔ یہ لانگ ٹرم معاملہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جرنلزم کے لیے موزوں ترین آدمی ہوں، مگر لیبر پالیٹکس میں اور اس کام میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ میری طرف دیکھیے، میں پارٹی کا بانی رکن ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قمرالاسلام کے چہرے کی کیفیت، اس کا لہجہ، اس کے جسم کا انداز تک سراسر بدل گیا۔ وہ پرسکون شائستگی کا تاثر ہوا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہراسانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ باتیں کرتے کرتے اس کی تھوک کے ننھے ننھے گولے اس کی باچھوں میں اٹک گئے تھے اور ان کی لیز لبوں کی حرکت کے ساتھ بار بار شکلیں تبدیل کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہین سی کپکپاہٹ رواں تھی۔ دوسری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لڑکے کسمسا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک جا کر کونے میں رکھی ہوئی تپائی پر پڑے، چائے کے برتنوں کو الٹنے پلٹنے لگا۔ دوسرا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور جھک کر نیچے سڑک کو دیکھنے لگا۔ تپائی پر بیٹھا ہوا لڑکا اخبار سامنے پھیلائے آنکھوں کے کونوں سے قمرالاسلام کو تاکنے لگا۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قمرالاسلام کی اس کیفیت سے آشنا تھے اور اس کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں پارٹی کا، قمرالاسلام نے دہرا کر کہنا شروع کیا، بانی ممبر ہوں اور یہاں 3 مہینے سے بیکار بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی؟ اعجاز نے پوچھا۔ آپ کے خیال میں؟ قمرالاسلام آگے جھک کر نیم رازداری سے بولا، کیا پارٹی نے مجھے کھڈے لائیں لگا دیا ہے؟ نہیں جی، اعجاز سراسیمگی سے ہنس کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قمرالاسلام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں ریولوشنری ہوں، ابھی صبر سے انتظار کر رہا ہوں۔ ایک بار طے ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ایک طرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دیکھنا، ان کے دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ ایسا ادھم مچے گا کہ یہ سارے چوہے چمچے جو پارٹی کے گرد جمع ہو گئے ہیں دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ ان لوگوں کی کیا کمٹمنٹ ہے؟ وہ مٹھی ہوا میں بلند کر کے گرجا، ریولوشن کا آدمی ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ کھول کر دھم سے میز پر مارا، ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا۔ اس کے زرد رنگ چہرے کی کیفیت دیکھ کر اعجاز کی بے چینی بڑھنے لگی۔ چل یار، قمرالاسلام نے چشمہ اتارا اور رومال سے اس کے شیشے صاف کرتے ہوئے یکدم اپنا مزاج تبدیل کر کے لڑکے کو مخاطب کیا، اعجاز صاحب کو چائے پلا۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا، میں اس وقت چائے نہیں پیتا، مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، دراصل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اجازت دیجیے۔ ارے نہیں بھائی، آپ کو بشیر نے، او معاف کیجیے گا، وہ طنز سے بولا، بی اے چودھری جوائنٹ اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب نے اتنی دور سے بھیجا ہے، ہم آپ کی کوئی توازے نہیں کر سکے، میں یہیں سے آیا ہوں۔ اچھا، ہاں، آپ نے بتایا تو تھا۔ بہرحال جہاں تک آپ کا تعلق ہے، ویلکم جوائن دا کلب۔ پھر آؤں گا، جلدی کی کیا بات ہے؟ اب اجازت لیتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ سپہر آخری دموں پہ تھی جب اعجاز اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے 2-2.5 دن کے بعد دفتر میں قدم رکھا تھا۔ اس کی کرسی پر مرزا عبدالرشید بیٹھا تھا۔ یہ شخص جو لوہار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک عرصے سے مزدور تنظیموں میں پیش رہا تھا، گو ایک جگہ پر ٹک کر کام نہ کرتا تھا، ایک ہی شہر کے اندر حلقے تبدیل کرتا رہتا تھا اور کبھی دوسرے شہر کو چلا جایا کرتا تھا۔ شروع سے ہی اس نے کسی نہ کسی وجہ سے اعجاز کے خلاف ایک گروپ بنا لیا ہوا تھا، گو اعجاز کی حیثیت کے مقابل وہ کبھی کھل کر سامنے کھڑا نہ ہوا تھا اور منہ پر وہ ہمیشہ اعجاز کے احترام کا خیال رکھتا تھا۔ اعجاز کو اس کی حرکتوں کا علم تھا، مگر اصولی طور پر وہ مرزا رشید کی مخلص خدمات کے پیش نظر اس کا لحاظ رکھتا تھا۔ مرزا رشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔
اس نے اٹھ کر اعجاز سے ہاتھ ملایا مگر اس کے لیے کرسی خالی نہ کی۔ اعجاز کا ماتھا ٹھنکا۔ رشید دوبارہ اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ کھڑے رہے۔ مرزا رشید نے دوسری کرسی کی جانب اشارہ کر کے اعجاز کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ بیٹھو ملک اعجاز، اب تو تم بڑے آدمی بن گئے ہو۔ اعجاز سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بن گیا ہوں چیدے؟ اس نے پوچھا۔ جرنلسٹ بن گئے ہو جناب، ہمیں لیڈ کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو۔ تم سے کس نے یہ کہا ہے؟ واؤ ملک صاحب، ہم کوئی اتنے ہی بے خبر ہیں۔ میں کوئی جرنلسٹ نہیں بنا، تم سے کسی نے غلط کہا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ کیا مطلب؟ رشید نے چپکے سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ میز کے دراز سے نکال کر اعجاز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ صوبائی ہیڈ کوارٹر سے مرزا عبدالرشید کے نام خط تھا، جس میں ہدایت درج تھی، ملک محمد اعجاز کے حلقے کا چارج سنبھال لے، کیونکہ ملک محمد اعجاز نے اگلے 4 الفاظ نے اعجاز کا لہو اس کے سر کو چڑھا دیا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ غسیلِ خون کی یورش سے ایک لمحے کو اعجاز کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سر کو آہستہ سے جھٹک کر نظر صاف کی اور کاغذ رشید کو واپس دے دیا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اب اس کی عزت کا سوال تھا۔ اگر وہ اس بات سے لا علمی ظاہر کرتا تو اس کی ہیٹی ہوتی تھی۔ ارادے کی پوری قوت کو بروئے کار لا کر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ میرا خیال تھا، وہ ہنس کر بولا، معاملہ شاید اندر ہی اندر طے ہو جائے گا۔ واؤ ملک صاحب، آخر ہم بھی ایسے بے تعلق تو نہیں، ہمیں پتہ تھا یہاں سے اٹھ کر آپ قومی محاذ پر ہی جائیں گے۔ رشید نے نچلے دراز سے 2 فائلوں کا پلندہ نکالا۔ یہ کچھ آپ کے ذاتی کاغذات ہیں، میں نے احتیاط سے فائلوں میں بند کر دیے ہیں۔ اب ذرا ہمارا بھی خیال رکھیے گا، کبھی کبھی اخبار میں ہمارا ذکر بھی آ جائے، کوئی تصویر شسویر چھپ جایا کرے، آخر ہم نے بھی خدمت کی ہے۔ کیوں نہیں شیدے؟ اعجاز اٹھتے ہوئے بولا، تو بڑا فعال آدمی ہے۔ فائلیں بغل میں لیے اعجاز دفتر سے نکل کر سوچے سمجھے بغیر مختار ڈوگر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ مختار ڈوگر کی نئی کار جو اس نے حال ہی میں خریدی تھی باہر کھڑی تھی۔ ڈوگر صاحب ہیں؟ اعجاز نے ملازم سے پوچھا۔ ہیں ملک صاحب، ان کو اطلاع دو۔ طویل انتظار کے بعد ملازم اندر سے لوٹا۔ جی ڈوگر صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، اس نے بتایا۔ ابھی تو نے کہا تھا کہ ہیں۔ جی کوئی آدمی آئے تھے، ان کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکل گئے ہیں۔ ملازم کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اعجاز وہاں سے چلا تو قدرتی طور پر اس کے قدم منظور کے گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ سالہ سال کے بعد پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک رہی ہے، اور وہ لا علم تھا کہ یہ معاملہ آخر کیا تھا۔ منظور کے بھائی کو ڈاکٹروں نے مستقل خواب آور دوائیاں کھلا کر سلا رکھا تھا۔ پہلے سے بہت بہتر ہے، منظور نے بتایا۔ صبر میں ہے، ذہن بھی کچھ نہ کچھ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی اتوار کو اس نے آپ کو پہچان لیا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی صاف نقشے آتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اچھی سائن ہے، انشاءاللہ 100% ہو جائے گا۔ مجھے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی اچھی سائن ہے، کم از کم کسی کو تو مستقل پہچانتا ہے۔ میں اٹھ کر لیٹرین بھی جاؤں تو شور مچا دیتا ہے۔ اور ملک جی، کام کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کام چھوڑ دیا ہے منظور۔ ہیں؟ منظور اچھل پڑا۔ کیوں؟ نہیں یہ بات نہیں، اصل میں مجھے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے کیا ہے؟ دفتر بند ہو گیا ہے؟ دفتر تو کھلا ہے، مرزا رشید نے سنبھال لیا ہے۔ چیدے تلوار نے؟ منظور جوش میں چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ چیدے کی کرتوت ہے، اس سازشی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی ماں کی تلوار اس کی پیٹھ میں گھسیڑ دوں گا۔ بیٹھ جاؤ منظور، اعجاز نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ اس کا قصور نہیں ہے، آپ اسے نہیں جانتے ملک جی، سازشی ہے مادر چود۔ میری ایک بات مانو ملک جی، میری زندگی تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی۔ منظور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں اسے آج ہی ختم نہ کر دوں تو اپنے باپ کا تخم نہیں۔ میری بات سنو منظور، خام خواہ ایسے کلمے منہ سے نہ نکالو۔ چیدے نے کچھ نہیں کیا، اسے اوپر سے حکم ملا ہے۔ یہ سارا کام بشیر ارائیں نے کیا ہے۔ بشیر رائیں؟ وہ کون ہے؟ تم اسے نہیں جانتے، کئی سال پہلے
وہ یہاں ہوا کرتا تھا، اب بڑا صاف بن گیا ہے۔ آپ سے اس کی دشمنی ہے؟ نہیں، پھر اس نے آپ کے ساتھ برائی کیوں کی؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرا تو دل کہتا ہے یہ شیدے کی کرتوت ہے۔ ایک بار مجھے جانے دیں، الٹا لٹکا کر بکوا لوں گا۔ اعجاز نے منع کیا۔ اس بات کا مجھے خود ہی پتہ لگانا ہے۔ اعجاز کا جی وہاں سے اٹھ کر کہیں جانے کو نہ کر رہا تھا۔ وہ آدھی رات تک منظور کے پاس بیٹھا رہا۔ آخر اس نے گھڑی کا وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رات تو نکل گئی ہے ملک جی، اب کہاں جاؤ گے؟ سائیکل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، یہیں رہ جاؤ۔ نہیں منظور، میں رات کی گاڑی سے ملتان جا رہا ہوں۔ ملتان؟ کیا کرنے؟ وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے، کل آ جاؤں گا۔ یہ فائلیں تم اپنے پاس رکھ لو۔ اسٹیشن سے اعجاز گاڑی میں سوار ہوا تو اس کے خیال میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں چمچہ پھیر کر اسے گڈ مڈ کر دیا ہو، ریل گاڑی میں تھوڑی دیر کو تھکاوٹ نے اسے آ لیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو اس کا ذہن کسی حد تک صاف تھا اور اس میں وہی ایک سوال کھٹک رہا تھا جیسے خالی برتن میں کنکر کھڑکتا ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس معاملے کی تہ میں کیا تھا؟ پولیس کے ساتھ میری کھٹ پٹ پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے۔ یہ یونین کے کام کا ایک حصہ ہے، ہم اور وہ، مزدور اور پولیس۔ پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کنیز؟ وہ کنیز کو میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کسمسایا تو تھا، مگر نہیں، یہ فیصلہ تو پہلے کا ہو چکا تھا۔ کیا بشیر مجھ سے حسد کرتا ہے؟ کنیز کے ساتھ میرے سابقہ تعلقات کی بنا پر، یا اپنی پرانی خفیتیں مٹانے اور نئی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے؟ ان میں سے کوئی بات بھی دور ازکار نہیں تھی۔ آخر آدمیوں کے دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟